हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो बिना वक्त ज़ाय किए बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। फ़नाए तलहाम अज़ कलम अनु अंसारी, किस्त नंबर 26, हिस्सा अव्वल। और फिर उसने सिद्ध करके तस्वीर बनाई, कभी हाथ ठोड़ी के नीचे रख कर तो कभी अपनी फ़राक को पकड़ कर। महज एक सेकंड के लिए तलहाम के लबों पर मुस्कुराहट आई। वो अपनी यादों की छाप छोड़ गई थी। उसके पीछे उसके सारे अपने तड़प रहे थे। क्या उसे उनकी तरफ का अंदाज़ा होगा? ज़हन भारी होना शुरू हो गया। अपनी इस आदत की वजह से वो डिप्रेशन का मरीज़ बन चुका था। आयतन नुमेरा बेड पर करवट ले रही थी। जब नींद न आए तो उठकर बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाकर बैठ गई। आयतन को पुकारा, जो गहरी सोच में गुम था। उठकर उसके पास जाकर बैठ गई। क्या हुआ? आयतन मोबाइल यूज़ करने लगा। ना उसकी जानिब देखा और ना ही जवाब दिया। नुमेरा अपने लबों को आपस में सख्ती से प्योस्त कर गई। वो खुद को उसके रवैये की आदी करना चाहती थी, लेकिन ये उसके लिए मुश्किल तरीन काम बनता जा रहा था। वो बचपन से उसके नरम रवैये की आदी थी। अगर किसी से गलती या गुनाह हो जाए और उसे पछतावा हो, उससे लड़ झगड़ लो, लेकिन खामोश ना रहो, क्योंकि सामने वाले को हमारे अल्फाज से ज़्यादा खामोशी अंदर ही अंदर मार देती है। नुमेरा आयतन के कंधे पर सर रखने लगी। वह उठकर कमरे में चक्कर लगाने लगा। लेकिन दुश्मने जां, मुझे तुम्हारे अल्फाज मार गए। उसकी बात सुनकर नुमेरा की आंखों से आंसू बहकर दुपट्टे में जज़्ब हुए। लबों पर मुस्कुराहट आई कि चलो 6 साल बाद ही सही, थोड़ा सा शिकवा तो किया कि उसे उसकी बीवी के अल्फाज मार रहे हैं। क्या तुम भूल नहीं सकते? हिम्मत करते सवाल किया। ये वो लम्हा था जब आयतन एहसान खानज़ादा की आंखें पथरा गई। लम्हा बालम्हा सुर्ख रंग उनमें शामिल होने लगा। मोबाइल पर गिरफ्त सख्त हो गई। वो उसे कैसे बताता कि आयतन एहसान तैमूर खानज़ादा उसकी तमाम खताएं माफ़ कर सकता है, ये तक कि वो उसके लाला को पसंद करती है। एक खता ऐसी है जो आयतन एहसान माफ़ नहीं कर सका, उसके जालिम अल्फाज कि मैं तुम्हारे भाई के पहलू में रहना चाहती हूँ। 6 साल उसने दवा की थी, उसका दिमाग काम करना छोड़ दे और वो उसके तमाम अल्फाज भूल जाए। जानती हो, औरत हया और शर्म का दूसरा नाम है। उस दिन तुमने अपनी हया को नहीं, आयतन एहसान की हया, इज़्ज़त, दिल, सांस, धड़कन, हर चीज़ को ख़त्म कर दिया। मैं तुम्हें इज़्ज़त देता हूँ, आज भी मेरे दिल में तुम्हारा वही मुकाम है, लेकिन अपने बच्चे की माँ की हैसियत से। नुमेरा के गले में आंसुओं का गोला अटका, लब फड़फड़ाने लगे। हाथ चेहरे पर फेरा
تاکہ آنکھوں میں آنسو آنے سے رہ جائیں۔ لرزا طاری ہوئے ہاتھوں کو صوفے پر رکھا، آنکھیں بار بار جھپکی لیکن ناکام رہی۔ آنسو موتیوں کی طرح بہنے لگے۔ ایک لمحہ وقفہ خاموشی کا ان دونوں آیا۔ وہ کس دوراہے پر تھے، نہ ایک دوسرے سے دستبردار ہو سکتے تھے، نہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے تھے۔ نمیرہ رخصتی سے پہلے اس کی محبت کو ہوش کہتی تھی۔ اگر واقعی اس کی محبت ہوش ہوتی تو اب تک اپنی تمام تر خواہشات اس سے پوری کر چکا ہوتا۔ اس کے رویے کو دیکھ کر وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی، اگر عورت دغا کرے، کر کے دل سے وفا کرے تو کیا اسے اپنے شوہر کے دل میں بیوی کی حیثیت سے مقام نہیں مل سکتا؟ سوال۔ آئیدن احسان انہی سوالوں سے تو بچنا چاہتا تھا۔ حقیقت دل میں چھپائے لبوں پر فقر لگا لیا۔ حقیقت بتاتا تو رو دیتا، ضبط کھو دیتا، مر جاتا درد سے۔ صرف اس سوال کا جواب دے دو، کبھی تم سے دوبارہ سوال نہیں کروں گی۔ نمیرہ لڑکھڑاتے ہوئے اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ آئیدن کی نظروں کا رخ دوسری جانب تھا۔ نمیرہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ وہ اس کی جانب دیکھے۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آئیدن اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جدا کرنے لگا لیکن ہمت نہ ہوئی کہ اپنی من پسند عورت کا ہاتھ جھٹکے۔ آہستہ سے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکال لیا۔ نظریں جھکی تھیں تاکہ وہ ضد نہ کریں اس کی جانب دیکھنے کی۔ وہ بچ رہا تھا، کس چیز سے یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ آئیدن، ایک مرتبہ مجھے بیوی ہونے کے تمام تر حق ادا کرنے دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں تم سب بھول جاؤ گے۔ پچھلے 6 سال سے میں ماں ہونے کے فرائض ادا کر رہی ہوں۔ اب آئیدن نے اس کی جانب دیکھا۔ الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ بامشکل حلق سے تھوک نکلا۔ دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی تاکہ وہ باہر نہ جا سکے۔ آنکھوں میں شرمندگی جو آنکھیں جھکائے ہوئے تھی۔ کیوں خود کو میرے پیچھے خوار کر رہی ہو؟ میں کبھی… آئیدن نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ کیا کرتا؟ دماغ پھٹ رہا تھا۔ من پسند عورت ہی مرد کے سکون کی وجہ ہوتی ہے اور وہی اس کی تکلیف کی وجہ۔ اگر مجھے وہ بھلا سکتی ہو تو بھلا کر دکھاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، تکلیف برداشت سے باہر ہوگی جب تم جدوجہد کرو گی میرے ذہن سے الفاظ نکالنے کے لیے، تو برا اثر تم پر چھوڑیں گے۔ آئیدن احسان ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے اپنی گزشتہ سال کی حالت کے بارے میں آگاہ کر گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ اس کی بات کس حد تک گہرائی تک جا پہنچی تھی یہ وہ دونوں جانتے تھے۔ برداشت سے باہر ہونے لگا درد۔ زمین پر بیٹھ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر ضبط کھوتے رو رہی تھی۔ آئیدن نے آنکھیں سختی سے میچی اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ وہاں سے جانے لگا۔ نمیرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مت جاؤ۔
सहन नहीं हो रहा। आयतन खामोशी से उसके पास बैठ गया। नुमैरा उसके कंधे पर सर रख गई और उसके गिर्द हिसार सख्त कर लिया। खुद बेहिसार थी, रोते हुए सुर्ख आंखें उस पर टिकाई, लेकिन उस सितमगर की साकित आंखें ना जाने किसे ढूंढ रही थी। हिसार आयतन की आंखों का तासिर तब्दील ना हुआ। दिल चाहा उसके गिर्द हिसार बनाकर खुद में बींच ले, लेकिन कैसे? हाथ हिलने से इनकार कर रहे थे। दिमाग दिल पर हावी था। इंसान को कभी अपने ज़हन को दिल पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ज़हन में अक्सर शैतान बैठ जाता है। मुझसे बात करो। नुमैरा ने सीने पर ठोड़ी टिकाई। आयतन ज़बान तालू के साथ चिपकी थी। उसका अपने आप पर काबू नहीं रहा। अल्फाज नहीं मिल रहे। आंखें बंद किए चंद अल्फाज अदा किए। लंबी सांस फिजा के सुपुर्द की। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो 6 साल पीछे की तरफ जा रहा है। क्या महबूब शख्स से बात करते हुए भी अल्फाज सोचने पड़ते हैं? पूछा, क्योंकि दिल कह रहा था। आंखों में आंसू की सूरत, मोतियों की सूरत में आंसू थे। हाथ उसके सीने पर थे। हाँ, अगर महबूब शख्स मुकम्मल तौर पर आपका ना हो तो। आज वो शख्स सोच रहा था बात करने से कबल, जो बिला झिझक उसके सामने अपने दिल का हाल बयान करता था। आयतन के हाथ पांव हिल रहे थे। और जब आपका हो जाए तो। नुमैरा सीधी होकर बैठी। वो आदी हो चुकी थी मुकम्मल तौर पर, चाहे उसका शौहर उससे बेरुखी अपनाए हुए था। आयतन ने लंबा सांस लिया और आंखों में जलन होने लगी। ये कभी नहीं होता, क्योंकि इंसान पहली मोहब्बत नहीं भूलता। वो जानता था, क्योंकि कंदील कोशिश करती थी उसके लाला के करीब जाने की, लेकिन दलहाम के लबों पर हर वक्त उसकी बीवी का नाम होता। वो बेरुखी अपना रहा था नुमैरा से, लेकिन दिल उसकी हालत देखकर रो रहा था, क्योंकि वो आयतन एहसान तैमूर खानज़ादा का इश्क थी। इंसान को पहली मोहब्बत हासिल ना हो तो वो भूलता नहीं, लेकिन ज़िंदा रह लेता है। लेकिन अगर आदत हासिल ना हो तो इंसान मर जाता है। फिर से उसके सीने से लग गई कि शायद इस मर्तबा वो उसके गिर्द हिसार बना ले। वो साकत वजूद लिए बैठा रहा, लेकिन जिसकी हमें आदत होती है, पहली मोहब्बत दिल में रखे हम उसके साथ वफादार नहीं होते, क्योंकि हमारे दिल में हमेशा उस शख्स का अक्स होता है। आयतन की बात सच्ची थी। मुहिब को अपना महबूब किसी सूरत में नहीं भूलता। नुमैरा ने उस पर आंखें टिकाई थी कि कैसे वो सपाट चेहरा लिए बैठा है। तुम तो कहते थे आदत मोहब्बत से ज़्यादा जानलेवा होती है। माजी में उसके कहे गए अल्फाज दोहराए। हाथ उसके रुखसार पर रखा। आयतन ने दांतों को जोड़ लिया, ज़बान तालू के साथ चिपका ली, ताकि आंसुओं का गोला हलक से ही नीचे चला जाए। हाथों की मुट्ठियाँ बना ली। हाँ, आदत जानलेवा है। हमारा आदि शख्स या चीज़ के बगैर गुजारा नहीं, लेकिन हमारा कोई एक शख्स जो हमारी आदत, इश्क, मोहब्बत, सांसें हों,
وہ دگا کر دے تو کیا ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ دگا لفظ سن کر نمیرا نے یکدم بمشکل سانس لیا اور چہرہ سینے میں چھپایا۔ آیتن کے ہاتھ بے اختیار ہوئے اس کی پیٹھ سے ہلانے لگے، آنکھیں دھندلانے لگیں۔ تب بھی ہمیں ہماری پہلی محبت یاد آتی ہے۔ نمیرا کی آنکھیں بے قابو ہو گئیں، آنسو رکنے کا نام نہ لیں۔ آیتن کے الفاظ دل میں چبھ رہے تھے۔ عادت محبت پر حاوی ہو جائے تو محبت شاید ختم ہو جائے۔ نمیرا اپنے دل سے دلہام کی محبت نکالنا چاہتی تھی، اور یہ تبھی ممکن تھا جب آیتن احسان اسے مکمل طور پر اپناتا۔ اس نے اپنا ہاتھ آیتن کے دل کے مقام پر رکھا۔ میرے دل سے الفاظ مٹ جائیں، میں اپنا آپ تم پر وار دوں گا۔ آیتن چاہتا تھا کہ وہ اپنا رشتہ ٹھیک کرے، لیکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسے کوئی شے روک رہی تھی۔ پہل کرنے کی کوشش کرو، مٹ جائیں گے۔ نمیرا نے ایک طریقہ اس کے سامنے پیش کیا۔ آیتن نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ نہیں کر سکتا تھا، پہل کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ پہل کی تھی، لیکن نتیجے میں اس کے ہاتھ ہوش لفظ آیا تھا، اور اپنی من پسند بیوی سے سننے کو ملا کہ وہ انچاہے مرد کی غربت میں رہی ہے۔ وہی تو نہیں ہو رہا۔ دل کی بات کہہ دی، ہاتھ چہرے پر پھیرے۔ بمشکل وہ آنسوں پر ثبات پائے بیٹھا تھا۔ مجھے اجازت دو، تمہارا عشق، تمہاری عادت تمہیں اس سب سے باہر نکال دے۔ نمیرا نے اس کے ہاتھ سختی سے تھامے، سر اس کی گود میں رکھا اور آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس کی آنکھیں بھی تھک گئی تھیں روتے ہوئے۔ تم سے سہن نہیں ہوگا۔ نمیرا نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگا کر بلند آواز میں ہچکیاں بھرتے رونے لگی۔ سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا تھا، روح کانپ رہی تھی۔ گود سے سر اٹھا کر آیتن کے چہرے کو ہاتھ کے پیالے میں تھاما۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے قریب تھے۔ آیتن کی نظروں کا رخ دائیں جانب تھا، نمیرا نظروں کا تصام چاہتی تھی۔ آیتن، میری طرف دیکھو۔ آیتن نے آنکھیں بند کر لیں۔ جو نمیرا کر رہی تھی، اس نے یہ خواہش 6 سال پہلے کی تھی کہ وہ اس کے قریب آئے، اس سے پیار کرے۔ برداشت نہیں ہوگا تم سے۔ آیتن نے اس کے ہاتھ اپنے رخسار سے ہٹانے چاہے تو نمیرا اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ دونوں میں 1 انچ کا بھی فاصلہ نہ رہا۔ وہ اسے درد سے بچانا چاہتا تھا، اور نمیرا خود غموں کے قریب جا رہی تھی۔ کر لو گی؟ نمیرا نے آیتن کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکائی۔ نمیرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر آیتن کے لبوں سے گر کر اس کی داڑھی میں جذب ہوئے۔ نمیرا اس کی آنکھوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آیتن نے آنکھیں کھولیں، سرخ سرمئی آنکھیں، نمی واضح جھلک رہی تھی۔ درد، اذیت، تڑپ محبت، غم کا سمندر، کیا کچھ تھا اس کی آنکھوں میں۔ نمیرا کی آنکھوں سے لڑیوں کی صورت میں آنسو بہنے لگے۔ آیتن نے اس کی آنکھوں میں اپنی سرمئی آنکھیں گاڑی۔ نمیرا کی سوجن زدہ آنکھیں، جن میں سرخ ڈوڑے نمایاں ہو رہے تھے۔ آیتن کی آنکھوں میں
نمی آنسوؤں میں تبدیل ہوئی۔ نظروں کا تصام زبردست تھا جس نے دو چاہنے والوں کو رلایا۔ آنکھوں کے ساتھ ان کے دل رو رہے تھے۔ 2 منٹ بھی نمیرہ اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ پائی اور اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر دہاڑے مار کر رونے لگی۔ آیتن جب بھی اس کی جانب دیکھتا تھا نمیرہ کو الفاظ یاد آتے تھے، جیسے اس کے دل میں اس کی دشمنِ جاں کے کہے گئے لفظوں کا عکس اس کی آنکھوں میں نظر آتا تھا۔ آیتن کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ تھی۔ آنسو بہہ کر داڑھی اور قمیص کے کالر میں جذب ہونا شروع ہو گئے۔ تم نہیں کر پاؤ گی نمیرہ، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، خدارا مجھے مت تڑپاؤ۔ بامشکل اپنے جذبات پر قابو کیے ہوں، مجھے بے قابو مت کرو۔ آیتن نے اس کا چہرہ اپنی گردن سے نکالا اور ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور ہاتھ سے لیٹنے کا اشارہ کیا۔ وہ لیٹ گئی۔ اس نے اپنی دشمنِ جاں پر کمبل دیا اور ہاتھ پیچھے کی جانب باندھے کھڑا ہو گیا۔ نظروں کا رخ بالکنی کی جانب تھا۔ نمیرہ نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن وہ پیچھے کی جانب تھے۔ اس کے پیٹ اور سینے کے درمیان میں ہاتھ رکھا، دوسرے ہاتھ سے بیڈ کی دوسری جانب اشارہ کیا۔ آیتن احزان خاموش رہا۔ الفاظ دونوں کے پاس ختم ہو گئے تھے۔ پھر ہاتھ رکھا اور سختی سے رکھا۔ اس مرتبہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نمیرہ نے دل میں پختہ ارادہ کیا کہ وہ آیتن کے دل میں دوبارہ وہ مقام حاصل کرے گی اور اس کے دل سے اپنے کہے گئے لفظوں کی چھاپ مٹائے گی۔ نمیرہ جب تک سو نہ گئی وہ اس کے پاس کھڑا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ سو گئی ہے، صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ لحاف زمین پر گرا ہوا تھا۔ سونیا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ پوری رات گزر گئی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آنکھیں بند کرتی لیکن نیند نہ آتی۔ وہ وجہ سے انجان تھی۔ جاری ہے، کچھ مصروفیات کی وجہ سے اتنا ہی لکھ پائی ہوں۔ میں فیملی کے ساتھ فنکشن میں جا رہی ہوں۔ انشاءاللہ وہاں سے آ کر آپ کو ایک اچھا سا پرومو دوں گی کل کی ایپیسوڈ کا۔ مے بی اس میں وہ بھی ہو سکتا ہے جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار ہو۔ بتانا مت بھولیے گا آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔